معزز حضرات و خواتین، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام کا ایک کربناک اور المناک واقعہ کرب و بلا کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پیش آیا ہے۔ یہی سبب ہے تاریخی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے محرم کی حرمت، محرم کے فضائل کے اسباب اور بھی ہیں، لیکن 61 ہجری کے بعد جب یہ واقعہ خاندان رسول کے ایک پھول کا کرب و بلا کے اندر پیش آیا ہے، محرم کے مہینے میں یہی سبب ہے کہ اہل بیت کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل اور مناقب تمام مسلمان اور ایمان والے بیان کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ جس طرح وہ صحابہ کی تکریم کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اور بالخصوص جس طرح آج اتفاق ہے 10 محرم، ایک المناک واقعہ سیدنا حسین ابن علی جنتی شہزادے کا پیش آیا ہے۔ حضرات، حسین خاندان رسول کا وہ پھول ہے کہ جس کی مٹھاس میرے نبی کو بڑی محسوس ہوتی تھی۔ زندگی میں آپ نے اپنے تمام نواسیوں سے بڑی محبت کی ہے۔ تمام کا آپ کے ساتھ تمام کا لگاؤ، آپ کے ساتھ تمام کی محبت، اور آپ نے بھی تمام نواسی اور نواسیوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ایک فطرتی بات ہے، اولاد ساری باپ کی ہوتی ہے، لیکن ساری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو باپ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ ساری اولاد اسی ماں کی ہوتی ہے، لیکن کوئی بیٹا بیٹی ایسی ہوتی ہے جس کو والدین انفرادی حیثیت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ حسین وہ پھول ہے جس کے ساتھ میرے نبی نے میری زندگی میں، اپنی زندگی میں بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا مرکز قرآن ہے، ہمارا مطمع نظر نبی کی حدیث ہے۔ آپ قرآن دیکھیں، اہل بیت کی تکریم کا قرآن درس دیتا ہے۔ آپ حدیث دیکھیں، اہل بیت کی تکریم کا حدیث درس دیتی ہے۔ ہمارا ہماری محبت حضرت صدیق، فاروق اور عثمان سے ہے۔ آپ ان کی زندگیاں پڑھ لیں، ان کی زندگیاں بری پڑی ہیں اہل بیت کی محبت میں۔ میرے ابو بکر آپ کو نظر آئیں گے حسین سے پیار کرتے، عمر نظر آئیں گے حسین سے محبت کرتے، عثمان نظر آئیں گے حسین سے عقیدت کرتے۔ کیوں نہ عقیدت کریں، میرے نبی نے محبت کی ہے حسنین کریمین سے، محبت تمام اہل بیت سے ہے۔ آپ کی ایک نواسی ہے جس کا نام امامہ ہے، امامہ بنت زینب۔ خاندان رسول کی بات ہو، میرے نبی کی بیٹی بڑی زینب ہے، پھر رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، آپ کی لخت جگر فاطمہ بھی ہے۔ حضرات، اہل بیت کی بات ہو، میرے نبی کی بیوی عائشہ اہل بیت ہے، حضرت حفصہ اہل بیت ہے، ام سلمہ اہل بیت ہے، جویریہ اہل بیت ہے۔ حضرات، اگر بات اہل بیت کی ہو، ہر وہ فرد جو میرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ اہل بیت ہے۔ آپ نے محبت کی ہے حسنین سے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ نازل ہوئی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر پڑھیے، صحیح البخاری کے اندر اسی آیہ کریمہ کی تشریح کتاب التفسیر صحیح البخاری میں آپ نے ایک چادر پکڑی، حضرت فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے بلا
بلایا، آپ نے حضرت علی کو اپنی چادر کے نیچے بلایا، آپ نے حضرت حسن کو اپنی چادر کے نیچے بلایا، آپ نے حضرت حسین کو اپنی چادر کے نیچے بلایا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بیویاں تو اہل بیت پہلے، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ حضرات اسی اہل بیت کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں اور نبی کے نواسوں نواسیوں، میرا رب ارادہ کیے ہوئے ہے اللہ تم سے رجس کو، پلیدگی کو، شیطانی علائشوں کو اللہ تم سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے جن کو پاک باز کیا ہے ان پاک باز ہستیوں میں میرے حسین شامل ہے، یہی سبب ہے میرے نبی نے اہل بیت کی تکریم کا درس دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، آخری حج آپ نے کیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع سے واپر ہو کر آپ جب سفر کی طرف اعظم مدینہ پاک کی طرف، رستے میں غدیر خم ہے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے شکوے شکایات کی اہل بیت کے بارے میں، غدیر خم پہ میرے نبی کھڑے ہوئے، ایک با کمال خطبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ نبی کی زندگی کے آخری ایام ہے، یہ ذوالحجہ ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پھر محرم ہے، پھر اس کے بعد سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، ربیع الاول کی 12 کو میرے نبی دنیا سے رخصت ہوتے، وفات سے تقریباً 2.5 مہینے قبل میرے نبی کا خطبہ مبارک کیا کہا سچے نبی نے، میں مجھے امید ہے قریب ہے، یوشک ان یاتی رسول ربی، ان قریب میرے پاس اللہ کا ایک پیغام لانے والا پیغام لائے گا، میں اس کے پیغام کو قبول کروں گا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ صحابہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ترکت فیکم ثقلین، ثقلین بوجھل چیزیں، ثقلین قیمتی چیزیں، ثقلین اعلیٰ چیزیں، ثقلین کمال کی چیزیں، ثقلین عظمت سے بڑی چیزیں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، وَإِطْرَتِي، میرا خاندان ہے، میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے نصیحت کرتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ 3 مرتبہ کہا سچے نبی نے، میرے اہل بیت کی عزت کرنا، میرے اہل بیت کا اکرام کرنا، میرے اہل بیت کی عزت کرنا حق بھی بنتا ہے، نبی اعلیٰ ہے، نبی کا خاندان اعلیٰ، نبی اعلیٰ ہے، نبی کی بیویاں اعلیٰ، نبی اعلیٰ ہے، نبی کی بیٹیاں اعلیٰ، نبی اعلیٰ ہے، نبی کے نواسے اعلیٰ، نبی اعلیٰ ہے، نبی کی نواسیاں اعلیٰ، خاندان رسول ہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت اور شرف اللہ نے کسی خاندان کو عطا کیا ہے، وہ خاندان رسول ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر، حضرات آئیں گے تو مجموعی آپ کے سامنے فضائل ہے، خاندان رسول کا ایک پھول ہے، خاندان رسول کا ایک فرد ہے، نام حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ پہ پیدا ہوئے، آج 4 شعبان ہے، 5 شعبان ہے، 4 ہجری ہے، 2 شنبہ کا دن ہے، آپ مسجد نبوی کے اندر پیغام دینے والے نے پیغام دیا، آپ کی لخت جگر کے گھر میں اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں خوشی کے آثار ہم نے نبوت والے نورانی نورانی چہرے پہ دیکھے، آپ شادمان شادمان ہیں، آج میرے نبی مسکراتے ہیں، تو خوش ہوتا ہے، اللہ تیری بیٹی کو بیٹا
بیٹا دیتا ہے، میرے نبی خوش کیوں نہ ہو؟ یہ تو خاتون جنت ہے، یہ تو جنت کی شہزادی ہے، اس کے گھر میں اللہ نے جنت کا شہزادہ پیدا کیا ہے۔ پیدا ہوئے حسین، میرے نبی گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت اسماء بنت امیس نے کپڑے میں لپیٹا ہوا حضرت حسین ابن علی کو میرے نبی کی گود میں رکھا۔ آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوبصورتی حضرت حسین کی اللہ کی قسم روشن ہے، چمکتا تمکتا چہرہ کیوں نہ چمکے۔ میرے نبی نے کہا حسین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، میری صورت پہ پیدا کیا ہے۔ حسن و حسین کھڑے ہو، سچے نبی نے فرمایا ان دونوں بھائیوں کے اندر محمد الرسول اللہ، پڑھو پڑھو صلی اللہ اور پھر پڑھو صلی اللہ، محبت کا اظہار کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہے، حدیث ہے، آپ فرماتے حسنین کریمین دونوں میرے مشابہ ہیں، میرے نبی کائنات کے خوبصورت ترین فرد ہیں، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، کائنات میں سب سے خوبصورت، اور جو میرے نبی کی شبیہ ہو وہ خوبصورت کیوں نہ ہو؟ حسین خوبصورت پیدا ہوئے، آپ نے کھجور منگوائی اپنے منہ مبارک کے اندر۔ حضرات یقین کرنا محبت و عقیدت کی انتہا ہے۔ یہ کون ہے؟ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کھجور منگوائی اپنے منہ میں ڈالی، چبایا اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ۔ کون؟ حسین ہے جس کے بطن میں پہلا لقمہ اگر گیا ہے نبی کے لب کا گیا ہے، آپ نے گرتی دی، گرتی دی۔ آج لوگ بڑے خوش ہیں، مجھے ایک بھائی ملا کہتا میرا بیٹا ہے اس کو گرتی دی ہے، محدث عبد المنان وزیر آبادی نے میرے بیٹے کو گرتی دی ہے۔ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ نے محدث العصر علامہ شہید نے شیخ القرآن نے مناظر اسلام میں تیری عظمت ہے، میں حسین کی عظمت کیوں نہ سمجھوں؟ حسین وہ ہے جس کو گرتی دی ہے۔ حدیث کے لفظ آپ نے چبایا، اپنے لب لگائے، اگر اس کھجور کو اپنا لواط دہن آپ نے ساتھ شامل کیا، کھجور نرم ہوئی، آپ نے اپنے ہاتھ سے نکالی، حسین ابن علی کے منہ میں داخل کی ہے۔ پہلا لقمہ حسین کے بطن اطہر کے اندر وہ میرے نبی کا لعاب ہے، لعاب اطہر ہے۔ حضرات ابتدائی ایام میں حسین حسین کی محبت ابھی لڑکپن ہے، میرے نبی کی محبت ہے، میرے نبی کا پیار ہے۔ سننا حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ایک دن میری ماں مجھے کہتی ہے اور حذیفہ کتنے دن ہو گئے تو نبی سے ملا ہے کہ نہیں ملا؟ کہتے ہیں اماں جی بات تو ٹھیک ہے، کافی دن ہی بیت چکے ہیں، نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے ڈھانٹا حذیفہ کو، ماں کہتی تجھے پتہ نہیں اتنے دن گزر گئے نبی سے ملا ہی نہیں، نبی سے پیار نہیں کرتا، نبی سے ملا نہیں، نبی کے ساتھ تیری زیارت نہیں ہوئی۔ ماں جی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، نماز پڑھوں گا محبوب کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر۔ حضرات آپ پہنچے مسجد نبوی میں، مغرب کی نماز میرے سچے نبی نے پڑھائی مسجد نبوی کے اندر، عشاء بھی وہاں پہ پڑھی۔ حضرت حذیفہ کہتے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ چل پڑے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ابھی نبی نے دیکھا نہیں ہے، آہٹ محسوس کی۔ آپ فرماتے حذیفہ ہے، محبوب حذیفہ ہو، جا اللہ تجھے معاف کرے، تیری ماں کو معاف کرے، اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے۔ آپ نے دعائیں دے دی۔ پھر آپ فرماتے حذیفہ تجھے ایک بات نہ سناؤں؟ حذیفہ کہتے محبوب سنائے۔ ہائے ہائے حدیث عظمت حسین، حدیث صحیح سند سے حضرت حذیفہ کہتے مجھے محبوب نے کہا ہاذا آج کی رات، آج اللہ نے وہ فرشتہ زمین پہ نازل کیا ہے، آج تک زمین پہ نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ وہ زمین پہ آیا ہے۔ آنے کا سبب کیا تھا؟ ایک تو اس نے کہا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے سچے نبی کو جا کے سلام کرنا چاہتا ہوں، دوسرا ان کو ایک بشارت دینا چاہتا ہوں۔ حدیث کے لفظ میں بشارت کیا ہے؟ حذیفہ وہ بشارت کیا تھی؟ اسوال رب نے فرشتے کے ذریعے بشارت کیا بھیجی ہے؟ فرمایا انا سیداتی نساء اہل الجنہ فاطمہ، اے محبوب آپ کی لخت جگر فاطمہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہے،
سردار ہے، اللہ نے بیٹی کو سرداری عطا کی ہے۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، اسی حدیث کے لفظ ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ کو اللہ نے جو نواسے دیے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، یہ دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون حسین ہے؟ کوئی جنت میں پہنچ جائے یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ حسین تو وہ ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسین تو وہ ہے جنتی نوجوانوں کے شہزادے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ محبت محبت میرے پیارے نبی کی، یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر آپ نے ایک دن فرمایا ہما ریحانہ تحیا فی دنیا، اور صحابہ سن لو بخاری کی حدیث ہے، میرے سچے نبی کا فرمان ہے، اور صحابہ یہ حسن و حسین میرے دونوں پھول ہیں، ہما ریحانہ تحیا فی دنیا، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ یہیں پہ بس نہیں کی، حضرت مرہ بن یالہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ایک صحابی کے گھر میں دعوت تھی، میرے نبی ہمارے ساتھ تھے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ سفر کرتے جا رہے، اچانک مدینے کی ایک گلی کے پاس سے گزرے، مدینے کی اس گلی میں میرے حسین کھیلتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، میرے حسین کھیل میں مصروف ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں مرہ یالہ بن مرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے نبی کی نظر جب حسین پہ پڑی، آپ فرماتے فتقدم، آگے کھیل رہے تھے حسین، صحابہ کہتے فتقدم، پہلے آپ پیچھے تھے، حسین پہ نظر پڑی، میرے نبی نے سپیڈ تیز کر دی، قدم تیز چلائے، چلتے 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 صحابہ سارے پیچھے، میرے نبی سب سے آگے، اور حسین کی محبت ایمان ہے، حسین کی محبت اسلام ہے، حسین سے محبت دین ہے، حسین سے محبت اللہ کی قسم ایمان کا حصہ ہے۔ نہ بڑھاتے ہیں جس طرح یار لوگ کرتے ہیں، نہ گھٹاتے ہیں جس طرح ناس بھی کرتے ہیں۔ ہر وہ فضیلت جو قرآن نے بیان کی ہے، ہر وہ فضیلت جو نبی نے بیان کی ہے، میں مانتا بھی ہوں، عقیدت بھی کرتا ہوں، اور جو یہ عقیدت نہ کرے مومن مسلمان نہیں ہے۔ میرے نبی کی محبت کا انداز کہتا، صحابہ کہتے سب پیچھے، سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا منظر حدیث کا دیکھنا، حدیث کے لفظ ہے آپ نے جب دیکھا حضرت حسین کو، حسین متوجہ ہوئے اپنے نانا کی طرف علیہ السلام علیہ السلام۔ حضرات محبوب کو جب دیکھا حسین نے، حسین کو دیکھا محبوب نے، حدیث کے لفظ ہے فبسط یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ شام کو جاتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹا دوسرے کمرے کے اندر آواز دیتا ہے، پھر بیٹھ کے ہاتھ پلاتا ہے، تو محبت کرتا ہے۔ میرے نبی نے حسین سے محبت کی ہے، وبسط یدیہ، حدیث کے لفظ ہے دونوں ہاتھ پلائے میرے سچے نبی نے۔ واہ حسین تیری عظمت کے کیا کہنے، حدیث پاک کے لفظ ہے حسین ہا ہونا و ہا ہونا، حسین کبھی دائیں جاتے ہیں، محبت عقیدت سے بچوں کا جو انداز ہے، کبھی دائیں لب کے حسین کبھی بائیں لب کے، میرے نبی کے بازو ایسے، واہ حسین تیرے استقبال کے لیے میرے نبی کے بازو کھڑے ہیں، تیری محبت کے لیے میرے نبی کے بازو کھڑے ہیں۔ آپ نے بازو کو اٹھایا، منظر کشی کرنے والے صحابہ کرام ہیں، کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب کی عقیدت کو۔ حسین قریب آئے، سینے کے ساتھ سینہ لگایا، میرے نبی پاک نے چہرے پہ بوسہ دیا، میرے نبی نے حسین کو چوما پیار کیا، عقیدت و محبت کی، چار باتیں کر دی میرے نبی نے اسی موقع کے اوپر، حسین منی و انا من الحسین۔ اور لوگوں سن لو، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا پیارا، میں حسین کا پیارا، حسین مجھ سے محبت کرے، میں حسین سے محبت کروں۔ دوسرا لقب میرے نبی نے جو عطا کیا، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر۔ اور قیامت تک
جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے بھی پیار کر۔ حضرات یہ بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کیوں نہ پیار کروں حسین سے؟ حسین کے پیار سے اللہ کا پیار ملتا ہے، حسین کی محبت سے اللہ کی محبت ملتی ہے، حسین کی محبت سے اللہ اپنا ولی بناتا ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، بخاری مسلم کی بھی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث جامع ترمذی میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے اس کو درج کیا ہے۔ آپ فرماتے حسین میرا، میں حسین کا، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت کر۔ حسین شبتم من الاسباط، آپ فرماتے ہیں حسین میرے پیارے نواسوں میں سے ایک پیارا نواسہ ہے، یہ میرا پیارا حسین ہے۔ حضرات یہ محبت ہے حسین کے ساتھ میرے نبی کی، حسین کے ساتھ عقیدت ہے میرے سچے نبی کی۔ ایک دن صحابہ کہتے ہم نے منظر دیکھا، آج آپ بھی خطبے کے لیے آئے، دارالعلوم محمدیہ ہے، دینی درسگاہ ہے، عقیدت و محبت ہے، نکما سے بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک منظر کشی صحابہ نے بھی کی ہے۔ میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبہ بھی عام خطبہ نہیں، درس بھی عام درس نہیں، وہ درس کون سا ہے؟ جمعے کا خطبہ، مسجد نبوی۔ صحابہ کہتے ہیں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، واعظ و نصیحت جاری۔ مسجد نبوی سے دو شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، وعلیہ احمران، قمیصیں پہنی ہوئی سرخ رنگی، جنتی شہزادوں نے لائٹیں مارتا، سفید چہرہ، سرخ رنگ کے پہنے ہوئے قمیص، لمبے لمبے قمیص ہے۔ میرے نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا، قدم لڑکھڑائے جنتی شہزادوں کے، زمین پہ گر پڑے۔ کون ہے حسین؟ کون ہے حسن رضی اللہ عنہ؟ کیا ضرورت ہے جھوٹے واقعات گھڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہانیاں بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ یہ وہ حدیثیں ہیں جو نبی کی زبان اقدس سے نکلی، یہ وہ باتیں ہیں جو حدیث کے اندر شمار ہے، حدیث میں موجود ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ آپ نے دیکھا سبحان اللہ، میرے نبی نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اترے، جلدی جلدی دونوں شہزادوں کو پکڑا، فواضعہما، جہاں پہ جمعہ پڑھا رہے تھے قریب لا کے دونوں شہزادوں کو بٹھایا۔ پھر میرے نبی نے کہا، قرآن نے صحیح کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے اولاد میں۔ بیٹے تھے نا نواسے سے، دیکھے نہیں گے، پریشان ہو گیا، جمعہ ختم کیا ہے۔ حدیث کے آگے لفظ ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ میں جمعہ جاری نہیں رکھ سکا، میرے پاس سکت نہیں تھی، نہیں کر سکا، جمعے کو چھوڑا کس لیے؟ حسنین زمین پہ گرے، اور جن کا گرنا نبی برداشت نہ کرے، ظالموں نے 61 ہجری میں کرب و بلا کے اندر میرے حسین سے جو ظلم و ستم کیا ہے، اللہ کی قسم ظلم کی داستان ہے، ظلم کا واقعہ ہے، المناک واقعہ ہے، کربناک داستان ہے۔ حسین گرتے ہیں، نبی برداشت نہیں کرتے۔ آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزرے۔ آج ویسے بازار بند ہے نا، چھٹی ہے نا سارے انہوں کو ٹائم دی پابندی تے نہیں، آج اللہ آپ کو برکت عطا کرے، دین کے لیے محبت اللہ قبول فرمائے۔ حضرات ذرا حدیث پہ غور کرنا، میں کوشش کرتا ہوں مختصر سا جو واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے، کوئی اس کے اندر آپ کہہ رہے لپٹی لپٹی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واقعہ حق ہے، ایسے حق ہے جس طرح ہر حدیث حق ہے، کیونکہ پشین گوئی کی ہے۔ میرے سچے نبی نے حسین کی شہادت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کہتے ایک دن آپ گھر سے نکلے، سیدہ فاطمہ کا گھر کراس کر لیا، کراس کر کے جب آگے گئے نا تو آپ کو محسوس ہوا جیسے حسن اور حسین رو رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی۔ آپ وہیں سے واپس پلٹے، واپس آئے، دروازے پہ دستک دی، سیدہ دروازے پہ، رو کون رہا ہے؟ جنت کی ملکہ شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی، محبوب حسن رو رہا ہے، حسین رو رہا ہے،
دونوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب اور میرے پیارے ابو جان، گھر میں پانی نہیں ہے، حسن کو بھی پیاس لگی ہے، حسین کو بھی پیاس لگی ہے۔ کربلا کے اندر پیاس کے جھوٹے واقعات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث صحیح سند میں ہے۔ حضرت حسین کو پیاس لگی، حسین کو حسن کو پیاس لگی رضی اللہ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، فرمایا لاؤ لاؤ دونوں شہزادوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے آواز دی حسن کو، روتے روتے حسن آئے۔ میرے نبی نے حضرت حسن کو اپنی بغلوں کے اندر لیا ہے، سینے کے ساتھ ملایا اور دیکھ کہ ادھر حسن کے ساتھ میرے نبی کی ابھی بھی حسن روتے ہیں پیاس کے سبب سے۔ حسن منہ کھول، حسن نے منہ کھولا، میرے نبی نے اپنی زبان مبارک نکالی، حضرت حسن کے منہ میں دی۔ حسن چوستے چلے جاتے، حسن کی پیاس مٹی، آنکھوں سے آنسو تھم گئے۔ حسین کو بلاؤ، حسین تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی نے سینے سے لگایا حسین کو، میرے نبی نے پیار کیا ہے حضرت حسین سے، میرے نبی نے عقیدت کی ہے حضرت حسین کے۔ اللہ کی قسم ہے آج کا واقعہ 10 محرم کا 61 ہجری کا دل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ خاندان رسول کا فرد ہے، اللہ کی قسم کون سی ظلم کی داستان رقم کر دی ان ظالموں نے، ان کوفیوں بے ایمانوں نے، کون سا ظلم ڈال دیا۔ یہ تو وہ ظلم ہے، میرے نبی ہے، آپ نے حسین کو آواز دی، سینے سے سینہ لگا، آپ نے فرمایا حسین منہ کھول۔ حسین نے منہ کھولا، آپ نے زبان مبارک حسین کے منہ میں داخل کی۔ حسین میرے نبی کی زبان چوسے، حسین پیاسا ہو، میرے نبی کی زبان حسین کے منہ میں جاتی ہے۔ آج حسین کی پیاس ختم کر دی نبی کے لوافے دہن نے، نبی کی پیاری پیاری اللہ کی قسم زبان اقدس سے حضرت حسین کا پیاس والا مسئلہ حل ہوا۔ آپ نے ایک جملہ بولا حضرت فاطمہ سے، اللہ کی قسم حدیث کا حصہ ہے، اور میں فاطمہ علم تعلمی، تجھے نہیں پتا جب حسن و حسین پریشان ہوتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، حسن و حسین غمگین ہوتے ہیں نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اے اللہ کی قسم ہے حسن و حسین کی محبت ایمان ہے، محبت ہے، پیار ہے، میرے نبی روئے ہیں حسین کی خاطر۔ بات لمبی نہ ہو ختم کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حدیثیں اور بھی بڑی، فضیلتیں اور بھی بڑی، فقط مختصر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہے میرا گھر تھا، میری باری تھی، سجے نبی میرے گھر میں سوئے ہوئے، اچانک دوپہر کا وقت ہے، آپ بالکل پریشان ہو کے اٹھے، میرے نبی جب بیدار ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زاروں قطار میرے نبی رو رہے تھے۔ ماں جی ام سلمہ کہتی ہے، حدیث یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، کہتی میں پریشان ہوئی، گھر کے کام کاج میں، صفائی میں، دیگر کاموں میں مصروف تھی، نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کام چھوڑا، ہر چیز ترک کر دی، پہنچی نبی پاک کے پاس، اضحک اللہ سمہ کا، اور میرے سر کے تاج اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ روئے کیوں ہے محبوب؟ آپ کے رونے نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اور میں ام سلمہ تجھے کیا بتاؤں آج مجھے خواب کیسی آئی ہے۔ جبریل آئے تھے میری خواب کے اندر، مجھے اطلاع دی ہے کہ نہر فرات کے قریب آپ کے نواسے کو حسین کو ظالم لوگ شہید کر دیں گے، اور میں مجھے وہ خون دکھایا گیا جو حسین اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کی قسم زبان کو لگام دیا کر آج کہتا ہے حسین گئے تھے سیاست کے لیے، حسین گئے تھے خلافت کے لیے، حسین لالچی تھے، نہ کہا کر میرے نبی نے شہید کہا ہے حضرت حسین کو، اور جس کو شہید کہا جائے وہ شہید ہی ہوتا ہے۔ اس کو شہید تو اس نے کہا جو کائنات کا سردار ہے، حضرت حسین شہید ہے۔ شہادت کی خوشخبری میرے نبی کو
کو دی ہے حضرت جبریل نے۔ اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، 50 سال کے بعد تقریباً واقعہ کربلا ہوا۔ میرے نبی روئے حسین کی شہادت کی خبر سن کے، میرے نبی غمگین ہوئے حسین کی شہادت کی خبر سن کے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بعض بندے جو یوٹیوب کے اوپر ہی اپنے رہنما تلاش کرتے، ایک دن پچھلے دنوں، کیونکہ بات اوپن ہے ہر بندے کے علم میں، محمد علی مرزا جہلمی، اس کا 2-3 منٹ کا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اندر، رافضیوں کو مواد مہیا کرتے ہوئے اس حدیث کو پیش کر کے کہتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا ہر سال 10 محرم کو مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے، حسین کو یاد کر کے رونا چاہیے، اس کے غم میں نڈال ہونا چاہیے۔ باطل نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے، فضول بات ہے، دین میں بدعت ہے۔ ایک مسئلے کی بات یاد رکھنا، ایک ہے آج ہم نے تذکرہ کیا حسین کا، آنکھیں نم ہونا میرے نبی کی سنت ہے، سپیشل لوگوں کو جمع کرنا، آؤ مل بیٹھ کر حسین کو یاد کر کے روتے ہیں، یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، یہ دین کا حصہ ہوتا۔ حضرت زینب ہر سال 10 محرم کو یہ کام کرتی، زین العابدین ہر سال 10 محرم کو یہ کام کرتے، یہ دین کا حصہ ہوتا۔ امام تقی یہ کام کرتے، دین کا حصہ ہوتا۔ امام نقی یہ کام کرتے، دین کا حصہ ہوتا۔ امام باقر یہ کام کرتے، نہیں کیا کسی نے، نہیں کیا کسی نے۔ 352 ہجری میں پہلا یہ کام ہوا ہے۔ میرے حسین کی شہادت کے 291 سال کے بعد ابن اسیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے لکھا 300 سال کے بعد اس بدعت کا آغاز ہوا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ صحابہ کا، نہ اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق۔ ایک ہے ویسے بیٹھے، آج ہم نے خطبہ پڑھا ہے، حسین کا تذکرہ ہو گیا، آنکھیں نم ہو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، لوگوں کو جمع کرنا، حسین کے لیے رونا ہے، یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے۔ حضرات آئیے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب یہ منظر دیکھا، یہ باتیں سنی تو میری بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک اور حکمت کی بات ہے، حضرت سلمہ کے گھر میں یہ خواب کیوں آیا ہے؟ رضی اللہ تعالی، اللہ بھی حکیم ہے نا، سب بیویوں میں سے لمبی عمر اللہ نے ام سلمہ کو عطا کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات بقیہ آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجات دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، پھر وہی واقعہ ہوا۔ عقیدت و صحابہ میں اہل بیت میں بڑی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ضرور عقل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امیر المومنین ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دائیں جانب حضرت علی، بائیں جانب میرے عمر ہیں، طرفین میں دونوں صاحب ہیں، ایک طرف علی ایک طرف عمر ہے، کمال کا منظر ہوگا، درمیان میں صدیق ہے، ایک طرف فاروق ہے، ایک طرف حیدر کرار ہے۔ حدیث صحیح البخاری کے اندر سامنے سے دوڑے دوڑے حسن آتے ہیں، حسن، حضرت صدیق نے حضرت حسن کو دیکھا، فوراً پکڑا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا، کندھوں پہ بٹھایا۔ کون ظالم کہتا ہے حضرت صدیق اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کون ظالم کہتا ہے میرے فاروق اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کون ظالم کہتا ہے صحابہ اہل بیت کی تعلق داریاں نہیں تھی؟ موضوع نہیں ہے، وگرنہ دلائل دیتا، لیکن یاد رکھنا علی پاس ہے۔ حضرت حسن آئے، کندھے پہ سوار کیا، حضرت صدیق نے ایک جملہ بولا، شبیہ بالنبی ولا شبیہ بعلی۔ علی ساتھ ہیں رضی اللہ عنہ، ہمیں علی پتر تیرا ہے پر شکل ہی نبی پاک دے۔ ہائے، اور یار یہ محبت والا جملہ ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ یقین جانے اس میڈیا نے تباہی کر کے رکھ دی ہے، کوئی مثبت کردار ادا تو کرے۔ ان دنوں میں تو ایسے ماحول پیش کیا جاتا ہے نعوذ باللہ جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے ظلم سے اہل بیت اور صحابہ میں پتہ نہیں کتنی دوریاں تھیں دونوں میں۔ نہیں، اور محبتیں ہیں، یہ محبت کی نظیر ہے، مثال ہے۔
آپ نے کندھے پہ بٹھایا، کیوں بٹھایا ہے؟ ایک دن یہی منظر حضرت صدیق نے دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ میرے نبی ہیں، کندھوں پہ ہیں حضرت حسن، آپ فرماتے ہیں سواری بڑی پیاری ہے، آپ فرماتے ہیں صدیق سواری تو پیاری ہے، سوار کتنا پیارا ہے، ہائے سوار کتنا پیارا ہے، وہی سنت پوری کی ہے، میرے صدیق نے اپنے نبی والی اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے حسن کو، فرمایا علی تجھ جیسا نہیں ہے، نبی جیسا ہے، تجھ سے شکل نہیں ملتی، میرے نبی سے ملتی۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں، بہرحال وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا ہے یزید، نامینیٹ کیا، انہوں نے ولی عہد بنایا یزید کو، حضرت حسین نے اس بات کو درست نہیں جانا، بیعت کے لیے مجبور کیا گیا، حضرت حسین کہتے ہیں ایسے بیعت نہیں کروں گا چھپ کر، بیعت کی تو اعلانیہ ہوگی، مدینہ طیبہ سے نکلے، خاندان رسول کے افراد لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچے، حضرت حسین ابن علی سب کو پتہ چلا حسین مکہ کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس بھی مکہ میں جتنی باتیں کروں گا مستند اللہ کے فضل سے با حوالہ، کوئی اس میں بڑھانے چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روایت کے لفظ ہے حضرت حسین اپنے خاندان کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، ابھی مدینہ سے مکہ نہیں پہنچے، کوفے سے خطوط کے انبار لگ گئے، خطوط آئے کوفیوں کے، حسین آ جاؤ کوفے کے اندر، آ جاؤ شام کے اندر، ہم تمہارے منتظر ہیں، آپ سیدھا پہنچے مکہ شریف میں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، میرے حسین کی رضی اللہ عنہ خطوط دکھلائے کوفیوں کے، صحابہ کہتے ہیں حسین نہ جائیے کوفے میں، نہ جائیے کوفے میں، کوفے میں وفا نہیں ہے، کیوں نہیں وفا؟ میرے نبی نے اشارہ کیا کوفے کی طرف، کوفے میں فتنے ہیں، کوفے میں سرکشی ہے، شیطان کا سینگ نکلے گا کوفے سے، کوفے میں سرکشی ہے، حضرت فاروق شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، کڑیاں ملتی ہیں کوفے سے، حضرت عثمان شہید ہوئے، کڑیاں ملتی ہیں کوفے سے، حضرت علی شہید ہوئے تو کوفہ کے اندر شہید ہوئے، حضرت حسن کو زہر دیا، بیوی کوفہ کے رہنے والی، نہ جائیے کوفے میں وفا نہیں، آپ کہتے ہیں ہزاروں خطوط ہیں، وہ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جاؤں گا کوفے کی طرف جاؤں گا، سب نکلے 72 خاندان رسول کے افراد سبھی نکلے مکہ سے شام کی طرف، کوفہ کی طرف، مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، پہلے پروٹوکول ہے مسلم بن عقیل کو رحمت اللہ علیہ۔ اب جب پروٹوکول مل گیا نا، ادھر سے کوفے کا گورنر چینج ہوا، عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد، یا اللہ جہاں پہ وہ ملعون لیٹا ہے اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ جہنم کی آگ سے اس ملعون کی قبر کو بھر دے۔ گورنر مقرر ہوا عبید اللہ بن زیاد، اس نے آتے ہی دھمکی لگائی، جس نے حسین سے وفاداری کی بچ نہیں پائے گا، کوفی تو آگے لا یوفی ہیں، ایک ہی کال پہ یقین جانے حالات یکسر ہی چینج ہو گئے۔ اگر ظہر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع مسلم بن عقیل کے پیچھے ہے، عصر کی نماز ہوئی تو پیچھے بندہ ایک بھی نظر نہیں آ رہا، سبب کیا ہے؟ اعلان ہو گیا ہے ابن زیاد کی طرف سے، پھر اعلان ہوا مسلم بن عقیل جہاں پہ نظر آئے اس کو قتل کر دو، مخبری ہوئی، ایک گھر سے مسلم بن عقیل کو نکالا گیا، قصرے بادشاہی کے اوپر لے جا کر مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا جاتا ہے، پوچھا گیا کوئی خواہش ہے؟ کہتے ایک ہی بات ہے، حسین کو پیغام پہنچا دو، کوفے والے وفادار نہیں ہیں، نہ آئے کوفے میں، ترک کر دے ارادہ کوفے کا۔ یقین جانیے ادھر سے بندہ پیغام لے کے نکلا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے کوفے کے اندر، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بندہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات یہ کوفے کے حالات بدلے، ادھر پیغام پہنچا حضرت حسین ابن علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پیغام ملا، آپ فرماتے ہیں سب لوگوں کو جمع کیا، مسلم بن عقیل کے بھائی بھی موجود ہیں، واپسی کا ارادہ کر لیں، حالات آگے درست نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے نہیں واپس پلٹیں گے، ہمارا بھائی جو شہید ہوا ہے ہم نہیں پلٹیں گے، بدلہ لیں گے، لڑیں گے یا خود بھی شہید ہوں گے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں تمہارے لیے تو جملہ میں نے بولا ہے، تم راضی تو میں راضی۔ سب سفر کے لیے نکلے، حتیٰ کہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اب اٹھائیے البدایہ والنہایہ کو، جلد نمبر اس کی 8 ہے حضرات، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 167 سے لے کر 176 تک پڑھنے کے قابل ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کربلا کے اندر محرم کے ابتدائی ایام گزرے، ادھر سے وفد آتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ 9-10 محرم کی درمیانی شب ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ 72 خاندان رسول کے افراد سامنے بیٹھے، خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنے خاندان والوں کو کہتے ہیں یا آل ابی طالب، یا آل عباس، یا آل علی، اپنے سارے خانوادے کا تذکرہ کیا میرے حسین نے۔ کوفیوں کو ضرورت اگر ہے تو صرف اور صرف حسین کی، تم واپس پلٹ جاؤ، اگر میں ان کو مل گیا کوئی تمہارے پیچھے نہیں پلٹے گا، کوئی تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلے گا۔ مجھے حالات سے آگاہی ہو رہی ہے، صبح ممکن ہے جنگ ہو اور شاید وہ آخری معاملہ ہو، تم پلٹ جاؤ۔ میں نصیحت کرتا ہوں، بیک زبان بولنے والے خاندان رسول کے افراد بولے، حسین کیسے ہو سکتا ہے تجھے چھوڑ کے ہم پلٹ جائیں، تجھے چھوڑ کے ہم واپس چلے جائیں، مرنا ہے اکٹھے، جینا ہے اکٹھے، ہم حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رات بیتی، صبح ہوئی، ابھی دن چڑھا ہے، سامنے عمر بن سعد ہے، شمر بن جوشن ہے، سامنے کھڑے، بات جاری ہے حضرت حسین کی، گفتگو جاری ہے۔ کیا جملہ بولا میرے حسین نے، دل چیر کے رکھ دینے والا۔ اور کوفیوں تم مجھے بار بار کہتے ہو خطوط واپس کر دو، خطوط واپس نہیں کروں گا۔ کیوں خطوط واپس مانگتے تھے؟ اگر حسین سے خط پکڑے گے، یزید کے پاس پہنچ گئے، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، حسین خط واپس کر دے۔ حضرت حسین کہتے نہیں کروں گا۔ پھر 3 باتیں بھی ہوئی، واپس جانے دو یزید کے پاس، مکے جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دو، وہاں پہ جا کے لڑوں گا۔ اور ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں، بات یہاں پر کفر اسلام کی جنگ بناتے ہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا میری امت کے لوگ قتل کریں گے میرے نواسے کو، کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اگر کفر اسلام کی جنگ کہو گے خاندان رسول بھی نہیں بچے گا۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو چچا کے بیٹے ہیں، عباس کے بیٹے ہیں، انہوں نے حسین کو روکا ہے اور وہ شامل نہیں ہے۔ کیا کہو گے؟ خاندان رسول کے افراد کو کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، لیکن امت کے جو باغی تھے، امت کے جو ذلیل تھے، امت کے جو لعنتی تھے، ان لوگوں سے مقابلہ پڑا میرے حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوفیوں خط مانگتے ہو، خط تو نہیں ملیں گے۔ حسین پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین کہتے تیار ہو۔ کوفیوں تمہیں یاد ہے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، اس وقت پوری روح زمین پر سبحان اللہ، حسین تیرے جملے ان کے دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتے پر پتھر بن چکے۔ کیا کہا؟ اور کوفیوں تمہیں پتا ہے اس وقت اللہ کی زمین پر حسین سے بہتر کوئی دوسرا، ظالموں تمہیں پتا بھی ہے پھر جنگ کرتے ہو۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، تمہیں پتا نہیں تھا میرے نبی نے غدیر خون پہ کہا تھا میرے خاندان کا
ادب کرنا، احترام کرنا۔ کہتے بات ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں مجھے پیاس لگی، نبی نے اپنی زبان مبارک میرے منہ میں داخل کی۔ کہتی بات ایسے ہے لیکن لڑائی ہوگی، خط واپس کر دے۔ نہیں باز آئے، تیر چلا کوفیوں کی طرف سے۔ حضرات کوفہ کربلا کی سرزمین کا پہلا شہید ہے، مر جائے گا واقعہ کربلا پہ دین چلانے والا، مر جائے گا واقعہ کربلا پہ دنیا کمانے والا، مر جائے گا واقعہ کربلا کا نام استعمال کر کے اللہ کی قسم ملک کے اندر غیر شرعی کام کرنے والا کبھی نہیں بتائے گا۔ پوچھو کربلا کا پہلا شہید کون ہے، نہیں بولے گا۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ابن کثیر نے پہلا شہید کربلا کے میدان کا ابو بکر تھے۔ کون ابو بکر ہے؟ ابو بکر بن علی ہے۔ دوسرے شہید عمر بن علی ہے۔ تیسرے شہید عثمان بن علی ہے۔ چوتھے شہید ابو بکر بن حسن ہے۔ پانچویں شہید عثمان بن حسن ہے۔ نہیں نام لے گا، کیوں؟ پہلا شہید کرب و بلا کا وہ نام ہے جو میرے ابو بکر کا نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ خاندان کا ابو بکر سے پیار ہے، اور پھر بولو پیار ہے، میرے ابو بکر کا اس خاندان سے پیار ہے۔ کوئی دشمن کے نام پہ نام، یقین جانے ہمارے نام علی پہ بھی ہیں، حسین پہ بھی ہیں، حسن پہ بھی ہیں، ہماری بیٹیوں کے نام فاطمہ پہ بھی ہیں کہ نہیں؟ مولانا محمد حسین نام ہے کہ نہیں؟ محمد حسین بٹالوی، بڑے علماء، عامی عوام تو بڑی ہے۔ علی محمد شمشان بڑے نام ہیں، اور تو اگر امن کی بات کرتا ہے جھوٹی میڈیا پہ بیٹھ کر نام رکھ اپنے بچوں کا، ابو بکر رکھ، عمر رکھ، علی رکھ، عثمان رکھ، نہیں رکھے گا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ دل میں عقیدت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت اہل حدیث ہے، وہ ابو بکر بھی نام رکھتے ہیں، علی بھی نام رکھتے ہیں، ابو بکر بھی رکھتے ہیں، حسن و حسین بھی رکھتے ہیں۔ حیات مار کا شروع ہے، اب ادھر بڑا لشکر ہے، اللہ 72 افراد، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں، اسلحہ سب کے پاس ہے نہیں۔ اب یہ کرتے کرتے سب شہید ہوئے۔ حضرت حسین کا چھوٹا لخت جگر وہ بھی شہید ہوا۔ آخر مردوں میں ایک حسین باقی ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے حسین بچے، حملہ کرنا چاہیے ان پہ اور ان کے جسم کے ٹکڑے کرنے چاہیے۔ اللہ میری توبہ، 61 ہجری 50 سال کے بعد وہ میرے نبی کا خواب آج پورا ہونے لگا ہے۔ حضرات یہ آگے بڑا بکیر بن حمران اس لعین کا نام ہے، تلوار پکڑی ہوئی آگے بڑا 10 محرم میں حضرات 61 ہجری اس خبیث نے باہر کیا اور حضرت حسین ابن علی کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا ہے۔ سر تن سے جدا ہے، خاندان رسول کی عورتیں باقی ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے ان بیویوں کو جمع کرو، ہم ان کو کوفہ میں لے کے جائیں گے۔ خیموں کو آگ لگائی خطوط جلانے کے لیے۔ زین العابدین جو خیمے کے اندر رہنے کی وجہ سے بچا وہ باہر نکلا، سارے خیمے جلے، خطوط جل گئے، ایک بچہ زین العابدین بچا ہے۔ خاندان رسول کی بیٹیاں عورتیں بچی، سب جمع ہوئے، عورتوں کو آگے لگاؤ اور قصر گورنر کے اندر ان کو لے کے چلیں گے۔ آخری بات سننا حضرات، درد سے بری یہ بات ہے، کبھی تصور تو پیدا کر اس منظر کا۔ میرے حسین شہید ہوئے جو جنت کا شہزادہ ہے، قسم میرے اللہ کی، دنیا میں نوجوانوں کا جو سب سے قیمتی سرمایہ اہل ایمان کا، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، سر تن سے جدا پڑا ہے، تن الگ پڑا ہے۔ حضرات رتب و یابس نہیں ہے۔ ایک طرف ایک لکھنے والا کہتا ہے پانی بند ہوا حضرت حسین پہ، میں نے کہا چلو مانا۔ دوسرے نے قلم اٹھائی، اس نے کہا شہید ہونے سے پہلے
غسل کیا حضرت حسین نے، میں حیران ہوا، دونوں ہی ایک مکتبہ فکر کے ہیں، ایک کہتا پانی کا گھونٹ نہیں، دوسرا کہتا غسل کیا، پانی کا گھونٹ نہیں تھا، غسل کیسے کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ظلم کی داستان ہے جس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس انداز کی نقشہ گیری کھینچنا جس کا تذکرہ روایات میں نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، لے کے نکلے۔ ابھی تھوڑا سا چلیں، خاندان رسول کی حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بھی اس میں شامل ہے، آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب بھی اس میں شامل ہے۔ تھوڑا سا آگے لب کے شمر جلجوشن لعین عمر بن سعد کو کہتا ہے کیوں نہ تصدیق کے لیے حسین کے سر کو بھی ساتھ لے چلے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ یقین جاننے میں جب یہ عبارتیں پڑھ رہا تھا، جملے حق کے ہیں، بخاری کی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، کہاں کا دل اللہ، منظر کیسا ہوگا، کیفیت کیا ہے۔ خاندان رسول کی عورتیں حضرت حسین کے سر کو نیزے پہ پرویا، ان ظالموں نے باپ کا سر نیزے پہ پرویا ہے۔ کوفہ سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کربلا سے کوفہ کا 30 کلومیٹر، کوئی گاڑی موٹر وے نہیں ہے، اونٹ کا سفر ہے، سواری کا سفر ہے، بیٹی پیچھے ہے، باپ کے سر کو نیزے پہ لٹکایا ہے، خون کے قطرات بھی ٹپکتے ہوں گے۔ اس بہن کی کیفیت کیا ہوگی جس بھائی کی کیفیت یہ ہے، بیٹی کا عالم کیا ہوگا، کتنا ٹائم لگا، اور دردناک کیفیت میں میرے حسین کا سر مبارک پہنچا کسرے گورنر کے اندر، فَأُوتِيَ بِتَشْدٍ، لوہے کے ایک تشت پہ میرے حسین کے سر کو رکھا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، لایا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اس لعنتی نے چھڑی پڑی میرے حسین کے ہونٹوں پہ ماری، حضرت حسین شہید ہو چکے، سر ہے میرے حسین کا، صحابی کہتے وسمہ لگا ہے داڑھی پہ، مہندی لگی ہے داڑھی پہ میرے حسین کے، کیا مطلب ہے؟ عمر 40 سے بڑھ چکی ہے، اضافہ ہو چکا ہے، وہ دیر عمر میں پہنچ چکے۔ صحابی کہتے ہیں جب اس نے چھڑی ماری، حضرت انس صحابی ہیں قریب کھڑے، عبید اللہ ظالمہ بچ جا، یہ تو وہ ہونٹ ہے جن ہونٹوں کو چوما کرتے تھے محمد الرسول اللہ، ظالمہ ان پہ مارتا ہے۔ اس نے تلوار پکڑی، کہتا اگر تو بڈھا بابا نہ ہوتا تجھے میں حکم دیتا تیرے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ حسین کے حق کی بات کرتا ہے، چھوڑا گیا ان کو حضرات۔ پھر وہی عبید اللہ بن زیاد ہے، طبقات ابن سعد میں صحیح سند سے یہ روایت درج ہے، جب یہ مرائے کمینہ رشتہ دار اس کے جمع تھے، اس کی میت کے اوپر سب جمع ہے، ایک سانپ آیا کالے رنگ کا بڑا، اتنا خوفناک ہے، سب بھاگے، اس کی میت کو چھوڑ کے سب بھاگے۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسین کو شہید کروانے والا، کون ہے؟ حضرت حسین کی شہادت میں تعاون کرنے والا، کون ہے؟ حضرت حسین کی شہادت پہ خوش ہونے والا، رب نے دنیا میں ذلیل کیا۔ اور لوگ کہتے ہیں، اس روایت میں لکھا ہے وہ سانپ آ کے اس کے سینے پہ بیٹھا اور حضرت حسین کی جس جگہ پہ چھڑی مارتا تھا نا، یہ سانپ اس کو اسی جگہ پہ ڈستا ہے، بار بار ڈستا ہے۔ اللہ نے حسین کے گستاخ کو دنیا میں ذلیل کر کے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ حضرات حسین صحابی رسول ہیں، خاندان رسول کے فرد ہیں، لیکن میں اور آپ حسین کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، نہ شان کو بڑھاتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، وہی طریقہ جو نبی کا ہے اسی کو اپنانا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔